رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا رسول الله صلاة وسلاما دائما عليك يا سيدنا يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا يا خاتم الأنبياء والمرسلين قابل احترام حاضرین و سامعین کرام، سورۃ فاطر 22ویں پارے کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی ہے، جس میں رب کائنات جل جلالہ انسان کے ازلی دشمن شیطان کی دشمنی کا اعلان فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ہمیں اپنے اس دشمن سے بچنے کی ہدایت اور حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے ہی جب حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا تو اسی وقت سے انسان کے ساتھ دو قوتیں ان کو لگا دیا گیا، ایک کو رحمانی قوت کہا جاتا ہے اور ایک کو شیطانی قوت کہا جاتا ہے۔ یہ دو قوتیں ہیں جو ہر ایک انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بسا اوقات رحمانی قوت غالب آ جاتی ہے تو پھر انسان اس قوت کے تحت نیک کام کرتا ہے، فرمان برداری کے کام کرتا ہے، اپنی خواہشات اور اپنی مرضی کو اللہ کی خواہش اور مرضی پہ قربان کر دیتا ہے، تو نتیجتاً اجر و ثواب کا، فضیلت اور برکت کا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث اور سبب بنتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پر شیطانی اثر غالب آتا ہے اور شیطانی قوت غالب آ جاتی ہے تو پھر یہی حضرت انسان شیطانی کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اخلاق اور کردار سے گری ہوئی حرکتیں بھی کرتا ہے۔ پھر اس بندے کو نہ اپنے نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے، نہ دیگر انسانوں کے نفع اور نقصان کی فکر ہوتی ہے، صرف اپنی خواہش اور اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے یہ حد سے گزرنے تک کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہی بندہ، یہی انسان جو اللہ کی رحمت اور برکت کا مستحق بنا تھا، پھر یہ زحمت کا، تکالیف کا اور قیامت کے دن اللہ کے عذاب کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو قوتوں کے متعلق صحابہ کرام کی مجلس میں ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن مقرر کر دیا گیا ہے۔ قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ۔ حضور نے فرمایا ہر ایک انسان کے ساتھ اس کا ایک ساتھی، قرین ساتھی کو کہتے ہیں، وہ دوست جو کبھی جدا نہ ہو۔ تو حضور نے فرمایا ایک قرین اور ایک ساتھی وہ جن میں سے ہوتا ہے، جن سے مراد شیطان کی اولاد جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وقرین من الملائکہ، اور اس کا ایک ساتھی وہ فرشتہ ہوتا ہے۔ شیطان اس کو غلط راستوں پہ لے کے جاتا ہے اور فرشتہ اس کو نیکیوں کی تلقین کرتا رہتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، جب ہر ایک انسان کے ساتھ یہ دو قوتیں ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے، تو یا رسول اللہ آپ بھی تو انسان ہیں، تو کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دو قوتیں ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں بالکل، میرے ساتھ بھی یہ دونوں قوتیں ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ فَأَسْلَمَنِي، حضور نے فرمایا کہ جو میرا شیطان اور جن ہے وہ بھی اسلام قبول کر چکا ہے، وَلَمْ يَأْمُرْنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، ہاں جو میرا شیطان ہے وہ بھی مجھے فرشتے کی طرح نیکی کا ہی حکم دیتا ہے۔ لیکن ہر ایک انسان کے ساتھ یہ دو قوتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں، دو قوتیں لگی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اپنی الہامی کتب نازل فرمائیں، اور خصوصاً پھر اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری کتاب قرآن کریم نازل کی، تو اس قرآن کریم میں اور دیگر تمام الہامی کتب میں یہی حکم دیا گیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ سورۃ فاطر 22واں پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، سو اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، یہ اپنی فوج کو اور اپنے لشکر کو بلاتا ہے، اپنا لشکر اپنی فوج بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، دن بدن اپنے لشکر میں اضافہ کرتا رہتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ اپنے ساتھ یہ اوروں کو بھی جہنم اور دوزخ کا مستحق ٹھہرا دے۔ تو یہ شیطانی اثرات یہ ہر ایک انسان کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اب یہ ایک انسان تک ہے کہ اس کو دونوں راستے بھی بتا دیے گئے، اس کا دوست اور دشمن بھی بتا دیے گئے، اور اس کو اچھوں کی صحبت اور بروں کی صحبت کے نتائج بھی بتا دیے گئے، اور ساتھ میں انسان کو یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھئی تمہارے ساتھ ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، تمہارے بعض اوقات دل میں جو اچھائی کے خیالات آتے ہیں، اچھے کام کرنے کا جذبہ تمہارے اندر ابھرتا ہے، یہ وہ فرشتہ ہے جو تمہیں نیکی کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ اور جب تم گناہ کا ارادہ کرتے ہو اور گناہ کی طرف تمہارا میلان ہوتا ہے، تمہارا دل و دماغ گناہ کرنے کی طرف جب لپکتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، تو یہ وہ شیطان اور وہ جن ہے جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں گناہوں کی دعوت دیتا ہے، تمہارے لیے گناہوں کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، تمہیں گناہوں کی ترغیب دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ دونوں چیزیں بتا دی گئیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیا کہ بھئی اب تم اپنے اختیار سے اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو یا اس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اب یہ تمہاری مرضی ہے۔ اس راستے پہ چلو گے تو تمہیں نقصان کے سوا، آخرت میں عذاب کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، اور اگر اس راستے پہ جو میرا راستہ ہے اور اس فرشتے کی مانتے ہوئے نیکی کے راستے پہ چلو گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی بڑا اچھا ہوگا۔ تو انسان کو یہ دونوں راستے بتا دیے گئے، اور پھر ان دونوں راستوں پہ چلنے کا اختیار بھی انسان کو دے دیا گیا۔ یاد رکھیے تقدیر کا جو مسئلہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مجبور محض ہے، کہ وہ مجبور ہے کہ بھئی میرے لیے تو گناہ لکھ دیا گیا، بس میں تو گناہ کروں گا ہی،
یا میرے لیے نیکی لکھ دی گئی میں تو نیکی کروں گا ہی، ایسا نہیں ہے، بلکہ تقدیری مسئلے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے گناہ کر دیا، تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو میں نے اچھا کام اور نیکی کر لی۔ یاد رکھیے تقدیر لکھی گئی ہے، لیکن ہم تقدیر سے مجبور نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جو کچھ کرنا ہے اور جو کچھ کرنا ہوگا ہم نے اپنے اختیار سے، اللہ تعالیٰ نے ازل میں پہلے سے ہی وہ لکھ دیا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا اور یہ کام کرے گا۔ تو ہم اپنی تقدیر سے مجبور نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ لکھ دیا گیا اور ہمیں اس لکھنے کے پیچھے لگا دیا گیا، ورنہ قیامت کے دن ہر بندہ اعتراض کر سکتا تھا، اے اللہ تو مجھے کیوں عذاب دے رہا ہے؟ تو نے ہی میری تقدیر لکھی تھی، تو پھر مجھے عذاب دینے کا کیا مقصد ہوا؟ اے اللہ تو نے ہی مجھے اس راستے پہ چلایا تھا، تو پھر تو مجھے نیکی کے راستے پہ چلا دیتا، جس طرح تو ان جنتیوں کو نیکی کے راستے پہ چلا رہا تھا تو مجھے بھی چلا دیتا، مجھے کیوں تو نے برائی کے راستے پہ چلایا؟ ہر بندہ پھر یہ اعتراض کر سکتا تھا، کافر اعتراض کر سکتا تھا کہ اے اللہ تو نے اگر فلاں فلاں کو مسلمان بنایا اور ان کے اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرایا تو اے اللہ مجھے بھی مسلمان بنا دیتا، مجھے بھی ہدایت دے دیتا۔ لیکن ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کفار نے بھی آج تک کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا اور نہ کر سکتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن اگر ہمیں عذاب دے بھی دیا گیا تو ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تو نے ہی ہمیں اس طرف چلایا تھا، تو نے ہماری تقدیر میں لکھا تھا، تو ہمارے اس میں کیا قصور ہے جو ہمیں آج سزا دی جا رہی ہے؟ لیکن کفار نہ قیامت کے دن کہیں گے، نہ آج وہ اس طرح کہتے ہیں، نہ مسلمان یہ کہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم تقدیر سے مجبور نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ہمیں دنیا میں اختیار دیا ہوا ہے، لیکن ہمارے اختیار کو اب ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے؟ ہمارے اس استعمال کو اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جانتا ہے۔ اس بندے کو میں اختیار دوں گا تو یہ کون سا راستہ اپنائے گا، اللہ نے اپنے ازلی اور ابدی علم کے تحت پہلے سے اس کو لکھ دیا ہے۔ اب جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ اس نے یوں کرنا ہے، اس نے یوں کرنا ہے، اس نے یوں کرنا ہے، اپنے اختیار سے کرے گا۔ اسی لیے کل قیامت کے دن جہنمیوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ افسوس تو کریں گے کہ کاش میں ایسا کام کرتا، کاش میں ایسا کام کرتا، لیکن وہ اعتراض نہیں کرے گا کہ اللہ تو نے مجھ سے یہ کام کرائے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیے بندے کو دنیا میں اختیار دے دیا گیا، دونوں قوتیں اس کو دکھا دی گئیں، دونوں راستے اس کو دکھا دیے گئے اور کہہ دیا گئے بندے یہ شیطان کا راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے جس راستے پہ چلنا چاہو۔ اور شیطان جبکہ یہ کھلا دشمن ہے، اس شیطان نے ازل میں ہی جب اس کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اس وقت اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا، اے اللہ اسی انسان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے تو جنت سے نکال رہا ہے، لیکن جب اس کی اولاد آئے گی تو میں ان تمام انسانوں کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، یہ انسان میرا سب سے بڑا دشمن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو، چونکہ یہ شیطان یہ تو تھا جنات میں سے، ابو الجن تھا، لیکن یہ بھی چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ آسمان میں، جنت میں، ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں اس نے اللہ کی عبادت نہ کی ہو۔ اتنا بڑا عابد اور زاہد، فرشتوں کو توحید کا درس دیا کرتا تھا، فرشتوں کے سامنے اللہ کی صفات بیان کیا کرتا تھا، لیکن جب حکم ہوا فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اے جن، اے شیطان، اے ابلیس تم نے بھی سجدہ کرنا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ سورۃ اعراف 8ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا جب فرشتے سجدہ کر چکے اور یہ کھڑا رہا، اس نے سجدہ نہ کیا، تو اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اے ابلیس میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدہ کر آدم کو، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو اس نے جواب کیا دیا؟ جواب اس نے وہ دیا کہ جو تکبر اور بڑائی سے بھرا ہوا تھا، اس نے کہا قال انا خیر من، اے اللہ میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آدم سے بہت بہتر ہوں، میں تو اس سے افضل ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ کیوں بھائی تو کیوں افضل ہے؟ اس لیے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ کی صفت میں اونچائی ہوتی ہے، آگ کی صفت میں جلانا ہوتا ہے، آگ کی صفت یہ ہے ہمیشہ بلندی کی طرف جاتی ہے، جبکہ مٹی میں عاجزی ہے، انکساری ہے، مٹی ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے،
تمام دنیا کی مخلوقات مٹی کے اوپر پاؤں رکھ کے چلتے ہیں، مٹی میں عاجزی ہے، اے اللہ اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا، میں اس سے افضل ہوں، میں کبھی سجدہ نہیں کروں گا۔ اب اللہ کے سامنے جب اس نے دیدہ دلیری کی اور اللہ کے سامنے اس نے اتنی بڑی جرت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا فخرج منہا فإنک رجیم، جا نکل جا تو میری رحمتوں سے، میری جنتوں سے نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، تو دھتکارا ہوا ہے، تو میرے عذاب کا مستحق ہے، میں کل قیامت کے دن تجھے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو جب یہ نکل رہا تھا نا تو اس نے پتہ تو تھا اس کو، اللہ کی معرفت تو اس کو تھی نا، عارف تو تھا، تو اس نے اس وقت کہا اچھا تو یہ جو اتنا عرصہ میں عبادت کرتا رہا، یہ جو اتنا عرصہ میں ہر آسمان میں عبادت کرتا رہا، فرشتوں کو درس دیتا رہا، آسمانوں میں اور جنت میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں نے تیرے سامنے سر نہ رکھا ہو، تو اللہ میری وہ نیکیاں کہاں گئیں، اس کا تو مجھے پھر صلہ بھی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں بھائی بتا کیا چاہتا ہے، جو نیکیاں تو نے کی ہیں یقیناً میں کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، جو نیکیاں تو نے کی ہیں، جو عبادات کی ہیں، ہاں بتا ابلیس ان نیکیوں کا تجھے عوض کیا چاہیے۔ تو سورۃ اعراف میں اللہ فرماتا ہے اس نے کہا تھا اے اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک زندگی دے، میری عمر لمبی کر دے، انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک مجھے مہلت دے تاکہ قیامت تک مجھ پہ موت نہ آئے۔ جنات کی بھی عمر پوری ہوتی ہے، وہ بھی مرتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ انسانوں کی عمر کم ہوتی ہے، جنات کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ جنات کی جو ہے وہ سینکڑوں سال ہوتی ہے، بعض جنات کی عمر ہزاروں سال بھی ہوتی ہے۔ اس نے کہا تھا پھر بھی جتنی عمر بھی ہوگی مروں گا تو صحیح۔ تو اس نے کہا تھا نہیں اے اللہ انظرنی الی یوم یبعثون، میری عبادات کا صلہ مجھے یہ دے کہ مجھے قیامت تک زندگی عطا فرما، اور صرف زندگی نہیں اے اللہ قوت، طاقت، تصرف اور زور بھی عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے جا تجھے، اللہ نے فرمایا کہ انظرنی الی یوم یبعثون، اللہ نے فرمایا قال فإنک من المنظرین، جا تجھے مہلت دے دی گئی، مہلت بھی دے دی گئی، تجھے اختیار بھی دے دیا گیا، تجھے زور اور زبردستی بھی دے دی گئی، تمام قوتیں تجھے دے دی گئیں، لیکن کب تک؟ انظرنی الی قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، قیامت تک۔ اب جب اس کو زندگی مل گئی، قوت اختیار بھی مل گیا، ہر انسان تک پہنچنا بھی اس کے دسترس میں کر دیا گیا، تو اس نے کیا کہا اس وقت؟ اس نے کہا تھا ثم لآتین، اس نے کہا تھا لأغوینہم اجمعین، اے اللہ اب تو نے مجھے زندگی تو دے دی ہے، قوت اور طاقت بھی دے دی ہے، اب اسی آدم کی اولاد کو جس کی وجہ سے مجھے تو نے جنت سے نکالا، اے اللہ اس کی اولاد کو میں اب میں گمراہ کروں گا، لأغوینہم اجمعین، کسی انسان کو چھوڑوں گا نہیں، ہر انسان کے پیچھے لگا رہوں گا، جب تک ان کو گمراہ نہیں کروں گا ان کے پیچھے لگا رہوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، اے اللہ میں آگے سے بھی ان پہ وار کروں گا، پیچھے سے بھی وار کروں گا، دائیں سے بھی کروں گا، بائیں سے بھی کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اے اللہ ان میں سے اکثر تیرے ناشکرے ہوں گے، اکثر انسان اس کی اولاد تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر یوں ہی ہے تو جا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اے شیطان جا تو جتنا گمراہ کر سکتا ہے کر لے، لیکن ان عبادی، جو میرے بندے ہوں گے، جو مجھے چاہتے ہوں گے، ان پہ تیرا کوئی دسترس اور کوئی غلبہ نہیں ہوگا، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جال میں نہیں آئیں گے، لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے تیرا ان پہ کوئی بس نہیں چلے گا۔ ہاں اگر الا من اتبعک من الغاوین، لیکن اگر جن کو تو نے گمراہ کر دیا اور تیرے پیچھے چل پڑے تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں ان لوگوں کو لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، پھر تجھ سے اور جو تیرے پیروکار ہوں گے ان سے میں اپنی جہنم کو بھر دوں گا۔ اب دیکھیں ازل میں اس نے وعدہ کیا تھا، ابھی آدم جنت سے نہیں اترے، ابھی ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی، لیکن اس نے اس وقت کہا تھا شیطان نے اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے ان کو میں گمراہ کروں گا۔ صوفیاء کرام بڑا اچھا نکتہ فرماتے ہیں، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میں چاروں طرف سے اس کو گمراہ کروں گا، تو پانچویں سمت اور پانچویں طرف اللہ نے اس سے بھلا دی، ورنہ یہ پانچویں طرف بھی ذکر کر دیتا ہے تو بڑا چالاک بڑا شاطر تھا،
پانچویں طرف وہ کون سی تھی؟ وہ اوپر والی طرف۔ اس نے اوپر کا ذکر نہیں کیا، دائیں بائیں آگے پیچھے کا ذکر تو کیا، لیکن اس نے کہا اللہ میں اوپر سے بھی ان کو گمراہ کروں گا۔ اوپر بھی تو ایک سمت ہے نا، نیچے تو چلو ہم چلتے ہیں، زمین ہے، تو اوپر بھی تو ایک سمت ہے، ایک طرف ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اوپر کی طرف کو بھلا دیا، وہ اس لیے اگر یہ چاروں طرف سے کسی انسان کو گھیر بھی لے، گمراہ بھی کرے، لیکن اللہ کی رحمت جب اوپر سے آئے گی اور یہ بندہ اوپر اللہ کی رحمت کی طرف دیکھے گا تو چاروں طرف سے حملے کو یہ ناکام بنا دے گا۔ تو ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے چھوڑ دی کہ یہ بندہ چاہے لاکھ شیطان کے نرغے میں آئے، لاکھ شیطانی راستے پہ چلتا رہے، لیکن اگر ایک مرتبہ یہ اوپر دیکھ کے میری رحمت طلب کرے گا تو میں اس کے گزشتہ تمام کوتاہیوں غلطیوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کے حصار میں اس بندے کو میں گھیر لوں گا۔ تو یہ وہ ازلی دشمن ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا بڑا واضح بڑا کھلا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اس کو اپنا دشمن بنا لو، فاتخذوہ، اس کو دشمن سمجھ لو، یہ تمہارا دشمن ہے۔ اور پھر یہ شیطان یہ انسان کو ہمیشہ امیدیں دلاتا ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، انسان کو امیدیں دلاتا ہے، لمبی عمر کی امید دلاتا ہے، انسان کو زیادہ مال کی طمع اس کے دل میں پیدا کرتا ہے، انسان کو خواہشات نفس کے پیچھے لگا دیتا ہے، انسان کو دنیاوی اور گناہوں کی جو لذت ہے ان کا خوگر کر دیتا ہے کہ بھئی تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ اب جیسا کہ دیکھ لیجئے، نیکی کا کام ہے حج کرنا، حاجی الحمدللہ جانا شروع ہو گئے ہیں۔ حج ہر اس مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، اور اس کے پاس اتنا روپیہ، اتنا پیسہ اور مال ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچ، وہاں پہ رہنے کا خرچ، اور اگر وہ یہاں پہ اپنے خاندان کا گھر کا کفیل ہے تو یہاں پہ وہ خرچ جو ہے چھوڑ کے جا سکے، اس بندے پہ حج فرض ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں، دوست احباب جانتے ہیں کہ بھی اس بندے کے پاس پیسہ ہے، یہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں بھئی تم حج کیوں نہیں کرتے؟ بھئی حج کے لیے جاؤ، تمہارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، جوانی ہے، اپنی طاقت ہے، حج کے لیے جاؤ۔ تو یہ شیطانی امیدیں ہوتی ہیں، اس کو لمبی زندگی کا جو ہے وہ لمبی زندگی کی امید دلاتا رہتا ہے، نہیں بھئی ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، یار کر لیں گے، ایک ہی تو حج ہے زندگی میں فرض ہے، یار کر لیں گے، ابھی تو بڑی لمبی عمر پڑی ہوئی ہے، چلو دیکھتے ہیں اگلے سال کریں گے۔ اگلا سال آتا ہے، چلو بھئی تم نے تو پچھلے سال کہا تھا، نہیں یار اگلے سال کریں گے، چھوڑو ابھی میری بیٹی کی شادی ہے، ابھی بیٹے نے نوکری کرنی ہے، ابھی اس کی تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ بندہ اس کے پاس ہے پیسہ، روپیہ، دولت، طاقت، سب کچھ ہے، جا سکتا ہے، لیکن امیدیں شیطان اس کو دلاتا رہتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ زندگی گزر جاتی ہے، کسی کو کیا پتا کہ اگلا لمحہ مجھے زندگی ہوگی میری یا نہیں ہوگی، لیکن شیطان اس کو یہ امید دلاتا رہتا ہے، نہیں بھئی ابھی تم نے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تم نے گھر بنانا ہے، ابھی تو تم نے فلاں جگہ پہ فیکٹری لگانی ہے، ابھی تو تم نے کاروبار کو اور وسعت دینی ہے، اب حج پہ جاؤ گے 12-15 لاکھ روپے کم از کم، بہت بھی اکانومی حج کرو تو 12 سے 15 لاکھ روپے تمہارے لگیں گے۔ اب 12-15 لاکھ روپے اگر تم کاروبار میں لگا دو گے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی منافع پروفٹ تو آئے گا نا۔ چلو بھئی یہ 15 لاکھ 20 لاکھ جو حج پہ میں نے لگانے ہیں اب میں لگا دوں گا کاروبار میں، اگلے سال جب اس پورے سال کا منافع جمع ہوگا تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہوگا، لہٰذا پھر میں حج پہ چلا جاؤں گا۔ اب اس غافل اور اس جو ہے بے خبر بندے کو یہ پتہ ہے، کیا یہ پتہ ہے کہ اگلے سال میں زندہ رہوں گا، اگلے سال مجھے زندگی ملے گی یا نہیں ملے گی؟ یہ شیطانی امیدیں ہیں، شیطان اس کو لمبی زندگی کی امید دلاتا رہتا ہے، بھئی ابھی 15 لاکھ ہیں، سال گزرے گا تو یہ 15 سے 20 بن چکے ہوں گے، دوسرا سال آئے گا تو 20 سے 25 ہو چکے ہوں گے، تو پھر یہی 15 لاکھ تم حج پہ لگا دینا، 10 لاکھ پھر بھی تمہارے پاس بچ جائیں گے۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی بیٹے کی شادی کرنی ہے، ابھی یہ کرنا ہے، ابھی وہ کرنا ہے، تو پھر بڑا اگر خوش قسمت بھی ہو تو بڑھاپے میں کہیں وہ حج پہ جانا چلا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں جب اس کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور اپنی طاقت جواب دے جاتی ہے تو پھر وہ بوڑھا آدمی جو جوانی میں نہیں گیا اب بڑھاپے میں جب حج کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی اور اوروں کے لیے بھی پھر وبال جان بنا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں پہ بڑی معذرت کے ساتھ وہاں پہ آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار لے کے جائے،
جو گئے ہیں انہوں نے وہاں پہ دیکھا ہوگا، جو بوڑھے سفید ریش بوڑھی عورتیں حج کے لیے آتے ہیں، کبھی ایک طرف سے دھکا لگتا ہے، کبھی دوسری طرف سے دھکا لگتا ہے، کبھی ہاتھ ٹوٹتا ہے، کبھی پاؤں ٹوٹتا ہے، ویل چیئر میں جب چلتی ہیں تو یقیناً ایک کے ساتھ 2 بندے اور بھی اس مشقت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر یہاں سے ان کی اولاد کو، ان کے اہل و عیال کو فکر ہوتی ہے بھئی باپ ہمارا بڑا بوڑھا ہے، کہیں وہاں پہ گر نہ گیا ہو، بھئی پرایا دیس ہے، وہاں پر پیدل چلنا ہے۔ تو وہاں پر یہ بوڑھے اور بوڑھیاں جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہر بندے کے لیے درد سر بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر ساتھی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ وجہ کیا کہ جوانی میں حج کیا نہیں، جب اپنا زور تھا، طاقت تھی، اور اب جب بوڑھے ہوئے اب ان کو حج یاد آ گیا، بھئی اب تو میں پاؤں میرے قبر میں لٹک چکے ہیں، اب مجھے حج کرنا چاہیے۔ تو وہ حج کیسا ہوتا ہے؟ جب واپس آتے ہیں تو لوگوں کو پھر کہتے ہیں بس یار بس زندگی میں ایک حج ہے، بڑی مشقت سے اور بڑی مشکل سے میں نے حج کیا ہے۔ لیکن آپ وہی حج کسی جوان سے پوچھیں جس نے اپنے زور پہ اپنی قوت پہ حج کیا ہو، جب وہ واپس آتا ہے وہ کہتا ہے ماشاءاللہ حج کا تو اتنا ذوق ہے اور اتنی لذت ہے، کاش کہ میں ہر سال حج کے لیے جاتا۔ لیکن آپ بوڑھے سے پوچھیں تو وہ افسوس کرے گا۔ بعض بوڑھوں کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا گیا ہے، وہ کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، کہ بھئی اللہ کسی کو وہاں لے کے نہ جائے۔ بھئی کیوں لے کے نہ جائے؟ کیونکہ وہ خود مشقت اس نے برداشت کی ہوتی ہے، وہ حج نہیں کر سکتا۔ اب یہ شیطانی امیدیں ہیں، شیطانی وسوسے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے یہ شیطانی امیدیں ہیں نا اور شیطانی وسوسے ہیں۔ فجر کی نماز اب دیکھ لیجئے، بڑا بھی کسی مسجد میں زیادہ لوگ ہوں، بڑا محلہ ہو، بازار ہو، جو کچھ بھی ہو، فجر کی نماز میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں، دیگر نمازوں کے مقابلے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ جماعت کے لیے جب ہم مسجد جانا چاہتے ہیں تو شیطان ہمیں تھپکی دیتا ہے، جیسے احادیث میں آتا ہے شیطان اپنی سونڈ آ کے انسان کی ناک کے اوپر رکھ دیتا ہے، اس کے کانوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے بھئی ابھی سوئے رہو، ابھی تو بڑا وقت ہے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہوا ہے، ابھی تو سورج نکلنے میں جو ہے وہ پورا گھنٹہ پڑا ہوا ہے، سورج نکلنے سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ کے نماز پڑھ لینا، یہیں پہ گھر میں نماز پڑھ لینا۔ کبھی کہتے ہیں بھئی باہر سردی ہے، کبھی کہتے ہیں بھئی تم اچھے جو ہے وہ ٹھنڈے کمرے میں لیٹے ہوئے ہو، مسجد میں تو بڑی گرمی ہوگی، شاید وہاں پہ پنکھا بھی نہ لگا ہوا ہو، تو یہیں پہ اپنے ٹھنڈے کمرے میں نماز پڑھ لینا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے اب اٹھتا ہوں، اب اٹھتا ہوں، اب اٹھتا ہوں، آخر سورج نکل آتا ہے۔ تو فجر کی نماز آپ دیکھ لیجئے، ساری شیطانی اثرات ہیں ہمارے اوپر۔ ایک یہودی مستشرق ہے جو معترض ہیں اسلام پہ، ان میں سے ایک مشہور یہودی مستشرق کا یہ مشہور قول ہے، اس نے کہا کہ جس دن مسلمانوں کو فجر کی نماز کے لیے اتنی فکر ہونا شروع ہو گئی جتنی وہ جمعے کے لیے کرتے ہیں، اور جتنی تیاری مسلمان جمعے کے لیے کرتے ہیں، جب اتنی تیاری وہ فجر کے لیے کرنا شروع کر دیں گے پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکے گی۔ اس کے قول ایک یہودی ہے، ایک یہودی محقق ہے، اب اس نے یہ بات کہی ہے لیکن بات اس کی 100% درست ہے۔ ہم جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، اہتمام کے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ کاش یہی اہتمام ہم نے فجر کے لیے بھی کیا ہوتا، فجر کی نماز کے لیے بھی ہم اسی طرح اٹھے ہوتے۔ گھر میں نماز پڑھنا یہ مردوں کا طریقہ نہیں ہے، گھر کی نماز تو عورتوں کے لیے آئی ہے، عورتیں گھر میں پردے میں رہ کر نماز پڑھیں گی، جبکہ مردوں کے لیے نماز مسجد میں مشروع کر دی گئی ہے، مسجد کا حکم دیا گیا ہے۔ اب یہی دیکھ ہر علاقے کے آپ دیکھ لیجئے، کم از کم آپ اپنی ارد گرد نظر دوڑائیے۔ اس وقت ہم جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں باہر سے بہت کم لوگ آئے ہوں گے، یہاں پر جتنے لوگ ہیں 10% اگر باہر سے ہیں تو 90% اسی علاقے اور گارڈن کے لوگ ہیں۔ تو کیا اب یہ اس وقت جمعے کی نماز کے لیے ہم سب یہ جتنے لوگ ہیں کیا یہ آسمان سے اترے ہیں؟ انہی مکانات اور اسی محلے اور اسی کالونی کے لوگ ہیں، تو کیا فجر میں یہ لوگ نہیں ہوتے اپنے گھروں میں؟ فجر کو تو یقینی ہوتے ہیں۔ چلو ایک بندہ کہہ سکتا ہے میں زور کو نہیں ہوتا، اپنی دکان میں ہوتا ہوں، عصر کے نہیں ہوتا، میں اپنے کاروبار میں مشغول ہوتا ہوں، چلو میں رات کو لیٹ دکان سے آتا ہوں، کاروبار لیٹ بند ہوتا ہے، عشاء کی نماز میں اپنے بازار میں ہی پڑھتا ہوں۔ فجر کو تو یقینی ہم سب گھر میں ہوتے ہیں، باقی نمازوں میں انسان ہے کام کاج لگے ہوئے ہیں، لیکن فجر میں ہم سب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ فجر کی نماز ایک مسجد میں جمعے سے بڑا اجتماع ہو۔ فجر کو جمعے کو چلو پھر بھی جمعے کی چھٹی نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ اب بھی اپنے کام کاج پہ ہوں گے، لیکن فجر کو تو سارے لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود فجر میں مسجدیں خالی ہوتی ہیں۔ ہماری اس مسجد میں بمشکل 1 سے 1.5 صف ہوتی ہے،
ایک بھی کبھی کبھی نہیں ہوتی۔ اب راتیں چونکہ چھوٹی ہو رہی ہیں، دن لمبے ہو رہے ہیں، تو اب وہ صف گھٹتے گھٹتے سکڑ رہی ہے آہستہ آہستہ۔ یہ کیوں کہ یہ شیطانی وسوسے ہیں، یہ شیطانی اثرات ہیں۔ ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں، اس لیے نتیجتاً صبح پھر لیٹ اٹھتے ہیں۔ فجر کے لیے تو ہم اٹھ ہی نہیں سکتے۔ جو کام ہم نے دن میں کرنے تھے، روشنی میں کرنے تھے، اللہ نے ہمارے لیے دن پیدا کیا تاکہ دن میں تم اپنے کام کرو، وہ سارے کام ہم مغرب اور عشاء کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، تو ہماری زندگی میں کیسے برکت آئے گی؟ ہم رات کو 2 اور 3 بجے تک جب اپنے کاموں میں مشغول رہیں اور فضول کاموں میں مشغول رہیں، اور 2 سے 3 بجے تک ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لگے رہیں، اپنا وقت برباد کرتے رہیں، تو ہم نے خاک پھر 4 بجے فجر کے لیے اٹھنا ہے؟ ہم تو کبھی نہیں اٹھ سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، اکثر جب صبح موبائل کھلتا ہے تو سب سے پہلے السلام علیکم اور صبح بخیر اور خوش آمدید کے میسج اور حدیث اور آیتوں آنے شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑا سا زحمت کریں اور وقت دیکھیں کہ یہ میسج کس وقت کیا گیا ہے، تو اکثر جو صبح بخیر کے میسیجز ہیں یہ رات کو 3 بجے کیے گئے ہوتے ہیں۔ 3 بجے، 2:30 بجے، 2 بجے، اکثر تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب جو بندہ 3 بجے تک جاگ رہا ہے تو 4 بجے جماعت کے ساتھ کیسے نماز پڑھے گا؟ آج کل 4:30 بجے جماعت ہو رہی ہے فجر کی، تو جو بندہ 3 بجے 3:30 بجے سویا ہے وہ 4:30 بجے نماز کے لیے کیسے اٹھے گا؟ ایک ناممکن سی بات ہے۔ لیکن السلام علیکم کہنے کے لیے، خوش آمدید اور صبح بخیر کہنے کے لیے ہم رات کو 3 بجے تک جاگ رہے ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے بہت بڑا۔ ہم شیطانی اثرات میں اتنا زیادہ آ چکے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنے نفع اور فائدے کی خبر ہی نہیں ہے، ہمیں اپنے نقصان کی کوئی خبر نہیں ہے کہ بھئی ہم کس طرف جا رہے ہیں بحیثیت قوم۔ اجتماعی طور پہ ہمارا عمل، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار یہ کس طرف جا رہا ہے؟ اگر ہم آج بیدار نہیں ہوں گے تو ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ غافل ہوں گی۔ یاد رکھیے، ہمارے آنے والی نسلیں ہم سے زیادہ وہ غافل ہوں گی، ان کے لیے فحاشی اور یانے کے اسباب آج سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اس لیے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، شیطان کو اپنا دشمن سمجھے۔ اللہ نے فرمایا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، شیطان کو اپنا دشمن سمجھ لو۔ جو کام تمہیں شیطان کہہ رہا ہے اس سے انکار کرو، اللہ کا جو حکم ہے اس کو مانو اور اس کے راستے پہ چلو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔